أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا. پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور عناد کی بنا پر ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا کہ اس خدا کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی خدا نہیں، اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو مسلم ہیں. سورہ یونس کی 90 نمبر کی آیت ہے. اس میں اس کے آیت کے پہلے حصے میں تو اس بات کا تذکرہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سمندر پار کرا دیا معجزاتی طور پر. اس کی تفصیل کل آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ سمندر پر لاٹھی مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر کے پانی پر مارا، سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور اس کے درمیان سے خشک راستہ بنا دیا، اور اس پہ سے قوم بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پار کر گئے. ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب میں نکلا تھا. وہ آیا تو جب اس نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بن گیا ہے تو بہت غلط فہمی میں آ گیا اور یہ سمجھنے لگا کہ ہمارے استقبال کے لیے راستہ بنا ہے. اور یہ سوچ کر جب قوم بنی اسرائیل جب اس پر سے گزر گئی ہے تو میں بھی گزر سکتا ہوں، اس نے بھی اپنے لشکر کو اس میں اتار دیا. جیسے ہی وہ بیچ سمندر میں آئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حسب سابق کی طرح جاری کر دیا جائے. سمندر پھر سے موجیں مارتا ہوا ان کے اوپر چڑھ گیا کہ وہ لشکر فرعون اور اس کا لشکر سارے کا سارا دریا میں موجوں میں غرق ہو گیا. یہ کیفیت ان لوگوں کی ہوئی آیت کے اس حصے میں بتایا گیا. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب ڈوبنے لگا، جب دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو موت سامنے نظر آ رہی ہے، لہریں اس کو لے کر ڈبا رہی ہے، تو کہتا ہے کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل اس پر میں ایمان لاتا ہوں. یہ اس وقت کہہ رہا ہے جب موت سامنے آ گئی ہے، اور کہتا ہے کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں، اللہ کا اطاعت گزار ہوں، حکم بردار ہوں، میں حکم ماننے کو تیار ہوں. اس کے فوراً بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا. یعنی ایک لمبے عرصے تک ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی، اور یہ کہتا رہا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے سوا کون ہے رب. فمن ربکما یا موسیٰ، سوال کرتا ہے موسیٰ سے. جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تعارف کرایا تو کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، میں ہی رب ہوں. یہ دعوے کرتا رہا زندگی بھر سرکشیاں کرتا رہا، اور جب موت سامنے ناچ رہی ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے سمندر میں، تو اس وقت ایمان کا اعلان کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایمان لایا اس رب پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر قوم بنی اسرائیل ایمان لائی ہے، میں اس کا فرما بردار ہوں. یہ دعویٰ وہ کر رہا ہے، لیکن اس کے دعوے کو رد کر دیا گیا.
یہ کہہ کر کہ اب ایمان لاتا ہے، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی موت سے عین قبل کہ یہ ایمان اور توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، معتبر نہیں ہے۔ کئی ایک احادیث میں یہ بات ملتی ہے، اور قرآن کی مختلف آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ غرغرہ موت نہ آ جائے۔ غرغرہ موت سے مراد جان کنی جسے کہا جاتا ہے، سکرات، اور روح نکلنے کا جو وقت ہے، نزع روح جسے کہا جاتا ہے، اس کو غرغرہ موت بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور جو وقت آ جاتا ہے غرغرہ موت کا تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ کے پاس۔ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اب اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، روح قبض کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ غرغرہ موت کے لگنے کے بعد نزع روح کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو نظر آتے ہیں، اور پھر جو ہے سارے مغائبات سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جو آج انسان کی نظروں سے ساری چیزیں غائب کر کے رکھی گئی ہے، اوجھل کر کے رکھی گئی ہے، اس وقت اس کی نظروں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، سب کچھ اس کو صاف صاف نظر آنے لگتا ہے۔ جنت اور دوزخ کا نظارہ کرایا جاتا ہے اس کو، فرشتے سامنے رہتے ہیں اور سب چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس دنیا کی زندگی جو دارالعمل ہے، وہ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسی وقت، اور آخرت کے احکامات آنے شروع ہو جاتے ہیں اسی دنیا میں، اسی وقت جب ابھی وہ یعنی بظاہر تو مرا نہیں ہے، لوگوں کے لیے تو زندہ ہے، لیکن اس کا جو وقت آ گیا ہے غرغرہ موت کا، تو اس وقت یہ ساری چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں، دوسروں کو نظر نہیں آتی، صرف مرنے والے کو نظر آتی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ جب تمہارے حلق میں تمہاری جان آ کر اٹک جاتی ہے تمہارے نرخرے میں، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تو جب تم لوگ دیکھتے رہتے ہو مرنے والے کو، تم دیکھتی ہو، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس مرنے والے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہارے مقابلے میں، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے آئے ہوئے روح کو لینے والے، روح کو قبض کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس قدر قریب ہوتے ہیں کہ تم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اس وقت کا جو تمہیں اندازہ ہے کہ ایک مرنے والا کیسا مرتا ہے، اس کی روح کیسے نکل رہی ہوتی ہے، تم کو اندازہ ہوتا ہے لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ مرنے والا دیکھتا ہے، دوسرے لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ان کو نہیں دکھایا جاتا ہے، تو وہ دیکھتے رہتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے لا دی جاتی ہیں جو مغائبات زندگی بھر جو ہے اس کے سامنے نہیں رہے، اس کی آنکھوں سے اوجھل رہے، تو غیب اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب غیب سامنے آ گیا تو پھر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ کیونکہ ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے دنیا میں، غیب پر ایمان لانے کے لیے کہا جائے۔ یہ ساری باتیں جو بتائی جاتی ہے، جنت اور دوزخ، عذاب و ثواب، اور ساری چیزوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ہم کو اس کو سن کر اس پر ایمان لانا ہے، بنا دیکھے کہ ایمان بالغیب ہے، دیکھ لینے کے بعد تو سب ایمان لاتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایمان بالغیب کا مطالبہ اس زندگی میں کیا جا رہا ہے جب تک کہ آپ کو مہلت عمر اور فرصت عمر ہے آپ کے پاس، یعنی اس کے بعد پھر کوئی چیز قابل قبول نہیں، ایمان قبول نہیں، نہ ایمان اور نہ ہی کفر، اس وقت کا جو ہے کوئی عمل معتبر نہیں اور قابل قبول نہیں، اس لیے کہ کوئی اگر اس وقت ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو بھی اس کی قبولیت نہیں ہوگی، جیسا کہ فرعون کے تعلق سے کہا گیا کہ اب اس کا ایمان قبول نہیں، وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، اس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے کفر میں مرا ہے، ایمان لانے کا دعویٰ کیا حالانکہ، لیکن اس کا ایمان اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، یہ اس وجہ سے کہ وہ موت کو دیکھ کر ایمان لا رہا تھا، موت سے ڈر کر ایمان لا رہا تھا، تو اس کی
ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ سورہ نساء 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اس کی توبہ قبول نہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو زندگی بھر گناہ کرتا رہتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جہاں تک کہ وہ دیکھ لیتا ہے اپنی موت کو، سامنے کھڑی ہوئی ہے، فرشتے آئے ہوئے ہیں روح لینے کے لیے، تو اس وقت کہتا ہے کہ قال انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، میں اب معافی مانگتا ہوں، میں اب ایمان لاتا ہوں۔ کہا گیا کہ نہیں، اب یہ وقت نہیں ہے تمہارا ایمان لانے کا اور توبہ کرنے کا، قبول نہیں ہوگی۔ ویسے ہی جو لوگ کفر کی حالت میں مریں گے ان کی توبہ اور ان کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ تو اس آیت کی روح سے اور اس حدیث جو میں نے آپ کے سامنے صحیح ترمذی کی جو حدیث پیش کی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غرغرِ موت تک کا ایمان لانا جو ہے قابل قبول ہے، معتبر ہے۔ جان کنی کا وقت آنے سے پہلے تک کا ایمان لانا اور توبہ کرنا اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی جو ہے ایمان لائے گا تو بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر اس کی زبان سے کلمہ کفر بھی نکل جائے اس وقت تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس کے تعلق سے یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، اس کو کفن دفن کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ یعنی اس وقت کا کوئی عمل معتبر نہیں ہے۔ اس وقت اگر خدا نخواستہ کسی کی زبان سے کلمہ کفر بھی نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر جو انسان زندگی بھر قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اور موت اس کی جو ہے کلمے پر ہوتی ہے اور آخر وقت اس کا بہترین ہوتا ہے، اس کے زبان سے کوئی کلمہ کفر نہیں نکلتا۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ ایمان اس وقت کا قبول نہیں ہے تو کفر بھی اس وقت کا قبول نہیں ہوگا۔ زندگی بھر کوئی اگر محنت کیا ہے، مشقت کیا، اٹھایا ہے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں تو پھر اس کے ایمان کو نہیں واپس لیا جائے گا۔ اور جو زندگی بھر سرکشی کی ہے تو صرف اس وقت جب موت کو سامنے دیکھ رہا ہے تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے ایمان کو اور توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی میں اختیارات دے کر رکھے ہیں، ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے کہ تم جو چاہے کرو۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی آزمائش اور امتحان ہو جائے، لیکن وہ جو چاہے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا تو پھر جواب دینا پڑے گا اس کو۔ تو یہ اختیارات ایک وقت ختم ہو جائیں گے، یہ اس وقت ختم ہوں گے جب غرغرۂ موت لگ جائے گا، تو اس وقت اس کے اختیارات سارے کے سارے سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں بچتا کہ وہ کوئی عمل کرے۔ تو وہ اختیارات جس وقت چھین لیے جاتے ہیں، واپس لے لیے جاتے ہیں، جو غرغرۂ موت کے لگنے کے بعد اور جو جان کنی کے وقت، سکرات کے وقت، تو اس کے بعد پھر اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، کیونکہ اس کو مہلت جو دی گئی تھی وہ مہلت اس نے گنوا دی۔ وہ مہلت عمر میں اس کو کچھ کرنا تھا، زندگی میں ہر ایک کو مہلت عمر دی گئی ہے، الی اجل مسمى فرمایا، تو وہ اس میں اگر اس کو گنوا دیا اور غلط کاموں میں اس کو لگا دیا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کا ناجائز اور غلط استعمال کیا تو پھر وہ مہلت ختم ہو جائے گی اور اختیارات واپس لے لیے جائیں گے اسی دنیا میں۔ حالانکہ انسان مرتے وقت جب غرغرۂ موت لگتا ہے تو بظاہر تو دنیا ہی میں ہوتا ہے، ابھی زندہ نظر آتا ہے لوگوں کو، لیکن اس کا شمار جو ہے یہاں کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ دنیا کی زندگی کے جو حالات ہیں اور جو مدت ہے وہ مدت اس کی ختم ہو جاتی ہے جبکہ وہ زندہ ہے لوگوں کے سامنے بظاہر، لیکن آخرت والی زندگی اس کی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اس کو سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے۔ خبر تک جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خبر میں جانے سے پہلے مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس انسان کو سب کچھ دکھاتے ہیں۔ اس کا شمار جو ہے اب یہاں کی زندگی میں نہیں بلکہ وہاں کی زندگی کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ توبہ کرنا اور ایمان لانے کا جو معاملہ ہے اس کو فوراً کرنا چاہیے انسان کو، اس کو ٹلاتے رہنا نہیں چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کب وقت آ جائے، مہلت عمر ختم ہو جائے، اور پھر مہلت عمر جب ختم ہو جائے گی تو ایک لمحہ تاخیر و تقدیم ممکن نہیں ہے، اس وقت تو سب کے سب ایمان لاتے ہیں۔ اتنا بڑا کافر اور ظالم بادشاہ جو زندگی بھر
اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا رہا، کہلواتا رہا، اور یہ خواہش کرتا رہا اور یہ دعویٰ کرتا رہا، اس وقت ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اس میں قرآن جو ہے اس کے واقعے کو، اس اہم پہلو کو اس طرح پیش کر رہا ہے کہ فرعون کی بے بسی کی تصویر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ فرعون کا یہ اقرار فطرت کی وہ آواز تھی جس کو اس نے اپنے نفس پر ظلم کر کے دبائے رکھا تھا، لیکن جب موت کو سامنے دیکھ لیا تو فطرت بول اٹھی اور حق وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ فرعون جیسے سرکش اور ظالم بادشاہ کو بھی بالآخر توحید اور اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرنا پڑا اور وہ اعتراف کرنے لگا۔ یہی ہوتا ہے، سارے کے سارے مجرمین جو دنیا میں سرکشی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، موت کے وقت وہ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا، کہا گیا کہ اب جب کہ موت سامنے کھڑی ہے، ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ امتحان کا وقت تیرا ختم ہو گیا ہے، اب تو نتائج کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت قرآن میں بیان کر دی ہے کہ عذاب کو دیکھ کر، عذاب میں مبتلا ہو کر ایمان لانا کچھ بھی مفید نہیں ہوگا، یہ بتا دیا گیا۔ یعنی اس سے پہلے ہی کرنا ہوگا جو کچھ بھی کرنا ہوگا۔ زندگی کی جو مہلت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اس میں ہی ہم اپنی اصلاح کرنا ہوگی، اس میں ہی ہم اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، اس میں ہی ہم سرکشیوں سے باز آ جانا ہوگا، اس میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی، ورنہ وقت نکل جانے کے بعد فرعون کا واقعہ بیان کرنے سے یہی مطلوب ہے، مقصد کہ یہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ بھی ایمان لایا اس وقت۔ مجرم جب پکڑے جاتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، لیکن وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہتکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، یہاں پر بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ آئندہ ایسا جرم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بے بس ہوتے ہیں اس وقت۔ پھر ان کو چھوڑا جائے گا تو پھر وہی کام کرتے ہیں۔ انسان تو اچھا اور شریف وہ ہے جو پکڑے جانے سے پہلے اپنی معافی کا انتظام کر لے، اپنی بخشش کا انتظام کر لے، اپنے رب اور اپنے مالک اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ یہ جو ہے سب سے بڑی خوبی ہے، اس میں بتائی گئی ہے۔ ان آیتوں میں جو ہے اسی کی طرف اشارہ ہے اور توجہ دلائی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ تم ایسا نہیں کرنا جیسا کہ فرعون نے کیا تھا، کہ تم اپنی صفائی اور اپنی اصلاح اپنی زندگی ہی میں کرتے رہنا۔ اس میں بتا دیا گیا کہ اس نے اس وقت دعویٰ کیا مسلمان ہونے کا، فرما بردار ہونے کا، تو اس کو ٹھکرا دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اب لاتا ہے ایمان، اب تیرے ایمان لانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اب ہمارے پاس ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان تیرا قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفِكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو جو بچایا گیا تھا اور لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا، اس کے تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں، جس کے تعلق سے تحقیقات ہوئی اور کئی ایک باتیں سامنے آئی، اور آج اس کی لاش جو ہے محفوظ کر دی گئی ہے مصر قاہرہ کے میوزیم میں، آج بھی وہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔